السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ میں سادہ بیہ نامہ کے تحت خریدی گئی زمینوں کی رجسٹریشن اور ریگولرائزیشن پر قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے تقریباً 9 لاکھ زر التوا درخواستوں پر اعتراضات کے طور پر دائر ری پٹیشن کو خارج کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ اب بھارتی ایکٹ ROR 2025 کے تحت یہ درخواستیں بآسانی نمٹائی جا سکیں گی۔ سال 2020 میں حکومت نے جیو 112 کے ذریعے سادہ بیہ نامہ کی درخواستیں قبول کی تھی، جن میں ابتدا میں 2.26 لاکھ اور بعد میں 6.74 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں، لیکن سابقہ قوانین میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ان کا تصفیہ ممکن نہیں تھا۔ نئے ROR 2025 قانون کے تحت یہ تمام درخواستیں قانونی رکاوٹ کے بغیر نمٹائی جا سکیں گی، جو ریاست بھر کے لاکھوں درخواست گزاروں کے لیے بڑی راحت ہے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے گنیش چتورتھی کی تقریبات کے افتتاحی دن خیر آباد کے 69 فٹ بلند گنیش مورتی پر پوجا کی۔ خیر آباد گنیش جو ملک کے سب سے اونچے اور مشہور بتوں میں سے ایک ہے۔ گورنر کے دورے نے تہوار کے جذبے میں اضافہ کرتے ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بعد میں گورنر نے سمردھی راج بھام، اسٹاف کوارٹرز اور راج بھون میں بھگوان گنیش کی خصوصی پوجا بھی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ بھگوان گنیش کے سامنے پوجا کرنا ایک اعزاز کی بات، اور انہوں نے تلنگانہ کے عوام کو گنیش چتورتھی کی مبارکباد دی، اور انہوں نے ریاست اور قوم کے لیے امن، خوشحالی اور خوشی کے لیے دعا کی۔ گورنر نے تمام شہریوں سے اس تہوار کو عقیدت، اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ منانے کی اپیل کی۔ تلنگانہ کے کریم نگر کے مانیر ڈیم میں ایک ماہی گیر کے جال میں 25 کلو وزنی بڑی مچھلی پھنس گئی۔ اطلاعات کے مطابق تعلقہ تماپور کے سنگم پلی گاؤں کے رہنے والے کونا سمپت لوئر مانیر ڈیم میں مچھلی پکڑنے گئے تھے۔ حالیہ دنوں میں ڈیم سے بھاری بارش کے باعث بڑی مقدار میں پانی چھوڑا گیا، جس کے ساتھ مختلف اقسام کی مچھلیاں بہہ کر آئی تھیں۔ اسی دوران سمپت کے جال میں 25 کلو وزنی مچھلی پھنس گئی۔ جب انہوں نے بڑی مشکل سے جال کھینچ کر باہر نکالا تو یہ مچھلی بوچے قسم کی نکلی۔ اس غیر متوقع کامیابی پر سمپت کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے مچھلی کو فروخت کے لیے پیش کیا، جہاں قریبی گاؤں کے ایک شخص نے اسے 3500 روپے میں خرید لیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی۔ ఎక్కువ 22 దాకా 25 రావాలి అసలు 25 రావాలి ఎగురు తాగపోవు ఎగురులే। ریاست تلنگانہ ضلع کاماریڈی میں شدید بارش کا سلسلہ جاری۔ اس صورتحال کے پیش نظر ضلع کلکٹر نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو تمام سرکاری خانگی اسکولوں کو تعطیل رہی۔ کاماریڈی، میدک اور سدیپیٹ اضلاع شدید بارش سے متاثر۔ کاماریڈی ٹاؤن کی کئی کالونیاں اور نشیبی علاقے زیرآب۔ ضلع کے آرگنڈ علاقے میں سب سے زیادہ 31.93 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ میدک ضلع کے ناگاپور میں 20.88 سینٹی میٹر بارش درج ہوئی۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں مسلسل بارشوں اور منڈی میں خریداروں کی کمی نے کسانوں کو شدید مالی بحران میں مبتلا کر دیا۔ پیاز، کپاس، دھان اور مکئی سمیت کئی فصلیں متاثر ہوئیں۔ عام طور پر پیاز کی فصل ستمبر اور اکتوبر میں مارکیٹ آتی ہے، لیکن اس سال مئی میں بارش ہونے کی وجہ سے کاشت وقت سے پہلے شروع کی گئی اور جولائی سے ہی بڑی مقدار میں پیاز منڈی میں آنے لگی۔ اگست کے آخر تک ریکارڈ پیداوار منڈی میں پہنچ گئی، مگر معیار میں کمی اور نمی کے باعث تاجروں نے خریداری سے گریز کیا۔ کرنول منڈی میں ایک ماہ سے روزانہ تقریباً 300 کوئنٹل پیاز آ رہی، لیکن حالیہ دنوں ایک ہی دن میں 30,000 بوری تک لائی گئی، جبکہ منڈی کی گنجائش 20,000 بوری ہے۔ طلب کم ہونے کے سبب نصف سے زیادہ مال بغیر فروخت واپس لانا پڑ رہا۔ کسانوں کے مطابق ایک بوری 100 روپے میں بھی فروخت نہیں ہو رہی، جس سے ان کے ٹرانسپورٹ اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 ایکڑ پیاز کی کاشت پر تقریباً 1 لاکھ روپے خرچ آتا ہے، لیکن اس بار آدھی پیداوار بھی حاصل نہیں ہوئی۔ بارش سے گیلا اور خراب مال ہونے کی شکایت پر خریدار مزید پیچھے ہٹ رہے۔ اسی پس منظر میں کانگریس پارٹی نے بھی کسانوں کے لیے فوری معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में जारी वोटर अधिकार यात्रा अपने 11वें दिन दरभंगा पहुंची, जहां अवामी जोश व खरोश देखने को मिला। इस मौके पर राहुल गांधी ने आरजेडी रहनुमा और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के साथ बाइक रैली निकाली। इस रैली का मुनफरिद मंजर ये था कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की बाइक पर पीछे सवार थी। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था और अवाम का हाथ हिलाकर इस्तकबाल करते रहे। यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस और महागठबंधन के कारकुन शरीक हुए। जगह जगह राहुल और प्रियंका पुरजोश इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए और लोग उनके करीब आने के लिए बेताब नजर आए। अवामी हुजूम के पेश नजर इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। इस यात्रा में महागठबंधन की मजीद तकवीत उस वक्त देखने को मिली जब तमिलनाडु के वजीर आला और डीएमके के सदर एमके स्टालिन भी शरीक हुए। स्टालिन को यात्रा में शामिल होने की बाकायदा दावत दी गई थी। इससे कबल तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी भी शरीक हो चुके हैं। ये काफिला मधुबनी से दरभंगा की सरहद में दाखिल हुआ था। कई मुकामात पर राहुल और प्रियंका पर मशीन के जरिए फूल बरसाए गए। अवामी जोश व खरोश ने यात्रा का रंग मजीद बढ़ा दिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मशरकी वेरार इलाके में हादसा पेश आया। यहाँ एक अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक आधी रात में भरभरा कर गिर गया। एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से 25 अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वेरार मशरक में रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा दरमियानी रात में मुनतिम हो गया। इस वाक़े के फौरन बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, महकमे और एनडीआरएफ का बचाव दस्ता एम्बुलेंस के साथ जाए हादसे पर पहुंचा। और एबीपी माझा के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ इस वक्त 4थी मंजिल पर जोयल कुंबे के बच्चे का पहला यौम पैदाइश मनाया जा रहा था। इस हादसे में बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई, जबकि वालिद ओमकार जोयल और कुंबे के दीगर लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत व बचाव टीम ने अब तक 5 लोगों को बचाया और उन्हें इलाज के लिए करीब के वीवीसीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया। इस इमारत में तकरीबन 6 कुंबे रहते थे। पंजाब में मूसलाधार बारिश के अलर्ट के पेश नजर स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि रियासत में तमाम प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सरकारी और निजी स्कूल 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही और महकमे मौसमियात ने मजीद चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान में भारी से बहुत ज्यादा बारिश जारी रहने का इम्कान है। अगले 24 घंटों के दौरान शुमाल मगरिबी पंजाब और जम्मू के इलाके में इंतहाई शदीद बारिश मुतवक्के है। इसके बाद बारिश में कमी आएगी, ताहम अगले 5 रोज तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह है कि पोंग और भाखड़ा डैमों से इजाफी पानी छोड़ने से पंजाब के कई अजला के देहात की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। सबसे ज्यादा मुतासर पठानकोट, गुरदासपुर, फजलका, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर और होशियारपुर अजला के देहात हैं। पंजाब के साथ साथ पड़ोसी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी शदीद बारिश हो रही। जम्मू खित्ते के कटरा और डोडा में बारिश की वजह से 8 अफराद की मौत हो गई। उनमें से कटरा के अर्ध कमवारी में मिट्टी के तोदे गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। वहीं डोडा में बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई। जम्मू में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बॉलीवुड गुलकार राहुल फाजल पूरिया के कत्ल के इरादे से गुरुग्राम आए 5 शूटरों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश बैरून मुल्क में बैठे गैंगस्टरों से राब्ते में थे। एसटीएफ को इन हमला आवरों का इनपुट मिला था, इसके बाद कार्रवाई की गई। खबर के मुताबिक एसटीएफ और क्राइम ब्रांच गुरुग्राम को इतला मिली थी कि बैरून मुल्क में बैठे गैंगस्टर गुलकार राहुल फाजल पूरिया के कत्ल की साजिश को अंजाम देने वाले हैं। इतला मिलने के बाद गुरुग्राम एसटीएफ और गुरुग्राम पुलिस की निस्फ दर्जन क्राइम यूनिट्स के तमाम अफसरों ने पटौदी रोड के वजीरपुर इलाके में जाल बिछाया, जहां बगैर नंबर प्लेट के इनोवा कार पर टीम को शुबा हुआ। टीम ने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की, वैसे ही इनोवा में बैठे मुसल्लह बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से तकरीबन 18 राउंड फायरिंग हुई। तसादुम में 4 बदमाशों को पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने 5
5 لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ STF گروگرام کے DSP پرتپال سنگھ نے فون پر ہوئی بات چیت میں انکاؤنٹر پر بیان دیا، جس کے مطابق گرفتار سبھی بدماش بیرون ملک میں بیٹھے گینگسٹر روہت سردھانیا اور دیپک ناندل کے شارپ شوٹر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ جیسے حالات کے دوران انہوں نے براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی تھی اور صرف 5 گھنٹوں میں حالات کو قابو میں کر لیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مداخلت نہ کی ہوتی تو دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ ٹرمپ نے ایک عوامی تقریب کے دوران کہا، میں نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور پوچھا کہ آپ اور پاکستان کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے پاکستان سے بات کی، دونوں طرف زبردست نفرت تھی جو صدیوں پرانی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کریں گے اور اگر جنگ نہیں رکی تو ہم اتنے زیادہ ٹیرف لگا دیں گے کہ آپ کا سر گھوم جائے گا۔ تقریباً 5 گھنٹوں میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو تنبیہ کی کہ وہ ایسی صورتحال کے بڑھنے نہ دیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوئے تو وہ دوبارہ مداخلت کریں گے۔ یہ بیان اس وقت سے متعلق ہے جب پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور شروع کیا تھا۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر تھی اور جنگ جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ Deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. جموں کشمیر ایک بار پھر شدید قدرتی آفت کی زد میں آ گیا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث دریاؤں میں طغیانی زمین کھسکنے اور سیلابی ریلوں نے جموں خطے میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد جاں بحق اور جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ترکوٹا پہاڑی پر واقع ویشنوی دیوی مندر کے 12 کلومیٹر طویل پیدل راستے پر ادھکواری کے مقام پر قریب پہاڑ کھسکنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں 6 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا۔ حکام کے مطابق ہمکوٹی والے راستے کو پہلے ہی صبح کے وقت بند کر دیا گیا تھا، جبکہ پرانے راستے پر یاترا دوپہر 1:30 بجے تک جاری تھی، جسے بعد ازاں حفاظتی تدابیر کے تحت بند کر دیا گیا۔ پنجاب کے موہالی کی رہائشی کرن نے بتایا، ہم درشن کر کے واپس آ رہے تھے کہ اچانک پہاڑ سے پتھر، درخت اور مٹی گرنے لگے۔ میں بامشکل جان بچا کر نکلی لیکن زخمی ہو گئی۔ ریسکیو کے لیے فوج کی 3 ٹیمیں کٹرا میں تعینات کی گئیں۔ فوج کے مطابق وہ مقامی انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان پر 25% اضافی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹیرف کی ڈیڈ لائن 27 اگست کو ختم ہو گئی۔ اس طرح اب ہندوستان پر مجموعی طور پر 50% امریکی ٹیرف نافذ ہو چکا ہے۔ نئے ٹیرف سسٹم کی وجہ سے ہندوستان کو کچھ سیکٹروں میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ امریکی وزارت داخلہ نے جاری اپنے حکم میں کہا تھا کہ بڑھا ہوا ٹیرف ان ہندوستانی مصنوعات پر نافذ ہوگا جنہیں 27 اگست 2025 کو ایسٹرن ڈیلائٹ ٹائم EDT کے مطابق 12 بجے یا اس کے بعد کھپت کے لیے ملک میں لایا گیا یا گودام سے نکالا گیا، بشرطیکہ کہ انہیں ملک میں استعمال کے لیے منظوری دی گئی ہو۔ امریکی اضافی ٹیرف ہندوستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو متاثر کر سکتا ہے۔ ملک کی طرف سے امریکہ کو $10.9 ارب کا کپڑا برآمد کیا جاتا ہے، اس میں پورا ٹیکسٹائل سیکٹر شامل ہے۔ وہیں ڈائمنڈ اور جیولری کی بات کریں تو $10 ارب کے اس سیکٹر پر بھی ٹیرف کا اثر پڑ سکتا ہے۔ مشنری آلات، زراعت، پروسیسڈ فوڈ، دھات اور ہینڈی کرافٹ صنعت بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کے تروپور، نوئیڈا، سورت اور وشاکھاپٹنم جیسے شہروں سے امریکہ کو بھاری تعداد میں مصنوعات بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس کی برآمد پر اب اثر پڑنے والا ہے۔
क्रिसल रेटिंग्स ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि कुछ अशिया की बरामद की तादाद 70% तक कम हो सकती है। टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से हिंदुस्तानी अशिया अमेरिका के बाजार में काफ़ी महंगी हो जाएंगी और इससे हिंदुस्तान का 35.30 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट मुतासर होने का अंदेशा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।